بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انفوائزم چینل میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ کاروبار بہتر ہے یا نوکری۔ سامعین کرام، دنیا میں فی زمانہ اگر کسی کے معیاری زندگی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی تعلیمی قابلیت، کم بینک بیلنس اور اس کے پاس مادی اشیاء سے لگایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ جدے گردانے ادے کملے بھی سیانے، لیکن حقیقت اس بات سے انکاری نہیں کہ پیسہ ہر کسی پر عاشق نہیں ہوتا، اور جس پر عاشق ہو جائے پھر وہ مٹی کو بھی ہاتھ میں پکڑے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے، وگرنہ سونا بھی مٹی۔ سوال یہ ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کیے جائیں جس سے منافع ہو، نہ کہ اجرت یعنی بزنس کیا جائے، نوکری نہیں۔ اگر کاروبار میں اتنا منافع نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ کاروبار میں منافع کے 9 حصے ہیں۔ جب آپ کاروبار کر لیتے ہیں تو پیسے کو کیسے دگنا کرنا ہے، اس کا فارمولہ بھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ سے کاروبار کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا لوٹا کر دیتا ہے۔ اس سے بھی اگر زیادہ آپ کو چاہیے تو اس کا بھی حل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واضح فرما دیا کہ صدقہ کرو، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ کے ذریعے تکبر اور فخر کو زائل کرتا ہے۔ لیکن ہم کاروبار کرنے سے قبل ہی اس کے نقصانات سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں کاروبار کے بجائے نوکری کو ترجیح دی جاتی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، کم سے کم اس سے ہر ماہ تنخواہ تو مل جایا کرے گی۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو تنخواہ وصول کرنے کے بعد دوسرے ماہ کی تنخواہ کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان ہمیں اور کمپنی کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس جوش و جذبہ سے کام نہیں کرتے جس ولولہ سے ذاتی کاروبار میں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے کامیاب بزنس مین خیال کرتے ہیں کہ منافع اجرت سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اجرت آپ کا پیٹ پالتا ہے لیکن منافع آپ کی قسمت بدل دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچے بغیر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہوئے چھوٹے سے کام سے ہی بھلے اپنا کام کرنا چاہیے۔ ایک بار صحابی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مدد چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس اس کلاڑی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلاڑی لی اور اپنے دست مبارک سے لکڑی کا دستہ اس میں ڈال کر کہا کہ جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور انہیں بازار میں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کرو۔ وہ آدمی چلا گیا اور پھر چند ماہ بعد دوبارہ رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اپنا کاروبار کرنے سے اللہ نے مجھے اس قدر برکت دی ہے کہ اب میں کسی اور کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر عصر حاضر کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی امیر شخص ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی پی ایچ ڈی نہیں، سب بزنس مین ہیں، اور ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جن کے پاس اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے کوئی رقم بھی نہیں تھی، لیکن انہیں اپنی قابلیت پر اور محنت پر اس قدر یقین تھا کہ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ جیک ما چین کا امیر ترین شخص ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بندروں کے سامنے کیلے اور پیسے رکھ دیں تو بندر کیلوں کا انتخاب کریں گے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ پیسوں سے بہت سے کیلے خریدے جا سکتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے نوکری اور کاروبار رکھ دیں گے تو لوگ نوکری کا انتخاب کریں گے، کیونکہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کاروبار سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ اسی لیے منافع اجرت سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں بطور پاکستانی چاہیے کہ کاروبار حیات کو اگر بہتر کرنا ہے تو اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں۔ انشاءاللہ کاروبار حیات خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔